جب 40 سے 45 ہزار کی فوج لڑ رہی ہے تو سرنڈر کرنے والے 93 ہزار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا نام سعدیہ افضال ہے اور میں پاکستانی میڈیا کے ساتھ پچھلے 21 سالوں سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ یہاں پہ مسئلہ تب پیدا ہوا کہ جب مکتی باہنی کی انگریس اس حد تک بڑھ گئی پاکستان کے معاملات کے اندر، اور خاص طور سے ایسٹ بنگال کو اگر آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل ریپروچمنٹ تک پہنچنا ہی ایک بڑا مشکل کام ہو گیا تھا۔ اور اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک سرچ لائٹ کے نام سے آپریشن پاکستان آرمی کی طرف سے لانچ کیا گیا، وہ بھی کب ہوا؟ جب انریسٹ بہت بڑھ گیا تھا، جب بغاوت کی انتہا ہو گئی تھی، اور جب آپ کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کی حکومت کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا یا واپس لانا، بحال کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ آپریشن شروع ہوا۔ بہاری کمیونٹی کی طرف سے آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس وقت جو ویسٹ پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، پاکستان کی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ اس جنگ کے اندر وہ لڑ رہے تھے، تو ان کے ساتھ یہی ہوا۔ میں کچھ کتابوں کا آگے چل کے حوالہ بھی آپ کو یہاں پہ دوں گی۔ ایک بات کی جاتی ہے کہ جناب 30 لاکھ لوگ جو ہیں، 30 لاکھ بنگالی مار دیے گئے اس جنگ کے اندر۔ یہ فگر بالکل ہی غلط ہے، جو آپ کو آج کل انڈین چینلز کی طرف سے یا خاص طور سے سوشل میڈیا، جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، جو کہ ایک نان کنونشنل وار ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ ایسے، میں کہیں یہاں پہ پاکستانی کسی آتھر کا حوالہ نہیں دوں گی، کیونکہ پھر کہا جائے گا کہ جی یہ تو بائسڈ اوپینین آ رہا ہے۔ آپ نے اگر بالکل ہی ایک نیوٹرل اسکالرلی انٹیک دیکھنا ہے تو آپ شرمیلا بوس کی کتاب پڑھ لیں، ڈیڈ ریکننگ۔ انہوں نے پورا یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اس فگر کو ایگزیجریٹ کیا گیا۔ میرا ایک سوال ہے، بڑا سمپل سا۔ اگر پاکستانی جنرل جو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس وقت جناب 2 لاکھ بنگالی عورتوں کا ریپ ہوا، کہا جاتا ہے کہ 30 لاکھ بنگالی جو ہیں وہ مار دیے، اگر یہ چارجز صحیح ہیں جو الزامات لگا رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ نے انوالو کر کے ایک باقاعدہ، ایک آزاد، ایک نیوٹرل کمیشن سیٹ اپ کرنے کی بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس وقت بھی شیخ مجیب الرحمان کو پتہ تھا کہ اگر ایک ان بائسڈ، ایک امپارشل آپ ٹرائیبیونل اسٹیبلش کرتے ہیں، وہ جو وار کرائمز اس وقت نان بنگالیز کے ساتھ آپ لوگوں نے کیے ہیں، وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گے۔ باقی اور بہت ساری کتابیں ہیں، وہاں پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ان کی جو خالدہ ضیاء ہیں، ان کے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں کہ ڈیفرنٹ اکاؤنٹس ہیں، ہمیں ہمارے مختلف کتابوں کے اندر کچھ بتایا جاتا ہے۔ بہاری کمیونٹی اگین، آپ نے جنگ ختم ہونے کے بعد بھی ان کو مارنا نہیں چھوڑا، جو مکتی باہنی کے انسرجنٹس کی طرف سے اس وقت بھی کیا گیا کہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ آپ نے بہاریز کو اسی طریقے سے آپ نے ان پہ ظلم الگ ڈھائے۔ یہ تو آپ کے توسط سے ہماری اپیل ہوگی کہ جو ہمارے اپنے ملک میں بھی انفیکٹ جو بہاری کمیونٹی ہیں، ان کے لیے کچھ کیا جائے، ان کی فلاح کے لیے کچھ کیا جائے۔ پاکستان کے پاس جو پوری تعداد تھی، میں اگر صرف آرمی کی بات کروں تو 34 سے 35 ہزار آپ کے پاکستانی آرمی کے ٹروپس تھے، اور تقریباً 10 سے 11 ہزار جو تھے وہ پولیس، اسکاؤٹس اور رینجرز ملا کے بھی اگر آپ دیکھیں 45,000 کے قریب آپ کے فوج جو لڑ رہی تھی وہاں پہ۔ جب 40 سے 45 ہزار کی فوج لڑ رہی ہے تو سرنڈر کرنے والے 93 ہزار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کو ہسٹوریکل فیکٹس وہ عوام کے سامنے رکھنے۔ بھارت، جو کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، سوشل میڈیا کے ہر فورم پہ آپ سے 4 گنا آگے ہے، اور وہ بھی کس چیز میں آگے کہ میتھس اور پروپیگنڈا جو ہے وہ جہاں تک ہو رہا ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ بحیثیت اس ملک کے نوجوان، یہ آپ کا فرض ہے کہ اپنے ملک کو، اپنی فوج کو جہاں جہاں ہو سکتا ہے وہاں آپ ان میتھس کو ڈیبنک کرنے کے لیے، ان میتھس کو بسٹ کرنے کے لیے اپنا جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں۔